اور مولا اس پاک ہستی کے صدقے کرم فرما، اس خواجہ خواجگان کے صدقے کہ ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا. غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش، میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. مولا میں خوش ہو جاؤں گا، مولا میں راضی ہو جاؤں گا. مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں، میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی. غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہے، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے. ہے معین الدین ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں. اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا، اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم، سوائے ایک چیز کے وہ آگے آ جائے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تمہارا کام ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری انسان جو مسلمان اس روئے عرض پر آئے گا، سب کے سب لوگ ایمان بالغیب رکھیں گے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی وہ ان کے لیے، باقی سب لوگ تصدیق کرنے والے. پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6990 نمبر حدیث ہے. کتاب التعبیر چیپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. کیٹاگوریکل ڈینائی، صرف مبشرات اور کوئی چیز نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے؟ تو فرمایا اچھے خواب، دیٹس آل. خوابوں کے علاوہ اس امت میں اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیب کی خبریں آنے کا. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے. اگر ہوتا تو آپ فرماتے خواب بھی ہیں، کشف بھی ہے، الہام بھی ہے، یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی. فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، اور وہ کھول بھی دیا خواب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، بیداری میں نہیں ہوتا. دلیل نمبر 2 اس میں یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے اپنا عقیدہ اور اپنا سٹیٹس. کتاب الشہادات چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2641 نمبر حدیث ہے. سیدنا عمر کا اپنا قول ہے کتاب الشہادات صحیح بخاری میں. سیدنا عمر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ فرما لیتا تھا. پہلی چیز کہ آپ موجود تھے، وحی آتی تھی، ہمارا مواخذہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے. نمبر 2، اب ہم ظاہر پر ہی فتویٰ لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے. یہ الفاظ ہیں کہ چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہم ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل میں کیا ہے. تیسری بات، اچھے اعمال والوں کو امن دیں گے، ان کی تصدیق کریں گے. اور چوتھی بات، برے اعمال والوں کو امن نہیں دیں گے، ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ تھی، ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا. ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے. سیدنا عمر نے خود اپنا سٹیٹس کلیئر کر دیا
کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتا، سلسلہ وہی منقطع ہو چکا ہے، یا پھر ڈکلیئر کریں کہ ہاں ان ہمارے بزرگوں کے مرتبے صحابہ سے بھی بڑھ کر تھے، ان پہ وہ چیزیں کھل گئی جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر نہیں کھلی، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور انہی چیزوں کو بنیاد بنایا ماضی قریب میں ہی، آج سے 100 سال پہلے انڈیا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرسنالٹی غلام احمد قادیانی دجال نے، جس نے انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، روحانی خزائن، کشتی نوح اور حقیقت الوحی، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ اس میں اس نے کہا کہ یہ جتنے دعوے میں کر رہا ہوں یہ پچھلے سارے صوفیاء کرتے آئے ہیں، اگر میں نے کر لیا تو میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ اور دیو جواب انہوں، آؤ میدان وچ جواب دیو۔ تو میں اس پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے شراب کو شراب پی کر کہا کہ میں نے شراب پی، اور ان لوگوں نے وہی غلط اور گندی چیزیں اپنے عقائد پروپیگیٹ کیے، لیکن کہا یہ شراب نہیں، انگوروں کا جوس ہے شراب ہی تھی، لیکن فتوے سے بچ گئے۔